ایک نامی گرامی مشہور ہستی جو اب ہم میں ہے نہیں، نام آپ لوگ سب جانتے ہیں، سنا ہے، دیکھا بھی ہوگا، حاجی عبدالوہاب صاحب، ان کو دوائی کھلانا وہ بلند و بالا پہاڑ پہ چڑھنے سے زیادہ مشکل تھا، تو ان کو دوائی کھلا دیجیے، دوائی لے کے وہ مارتے، تم سب کا یقین بگڑا ہوا ہے، دوائیوں سے ہوتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ شفا نہ ملے، یہ ضرور ہے کہ دوائی سے شفا نہیں چاہیے مجھے، پھر تو دوائی وہ اور بات ہے۔ اہل اللہ کی صحبت سے بعض چیزیں اندر گھس جاتی ہیں، جب وہ چیز اندر گھس جاتی ہے تو پھر اتنے مرضی جتن کر لو وہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اندر ان کے یہ بات گھس چکی تھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے، کہ فرماتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، انگریزی دوائی کھانے سے ایمان میں خلل آ جاوے ہے، ایمان میں خلل آ جاوے ہے، ایمان میں خلل آ جاوے ہے، 3 دفعہ فرماتے۔ کوئی فتویٰ نہیں ہے، مفتی حضرات تو یہ بیٹھے لیکن اس اہل اللہ کا جتنا اللہ سے تعلق ہے اس کے اعتبار سے یہ ان کا تھا معاملہ، وہ حاجی صاحب ان کی صحبت سے ان کے اندر بھی وہ بات رچ بس گئی۔ لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فتویٰ نہیں دیتے تھے، فتویٰ تو اس وقت کے مفتی اعظم جو مذاہب اربعہ میں فتوے میں مہارت رکھتے تھے بر صغیر کے اندر، بلکہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آ کر حکمن دوائی پلائی۔ مولانا الیاس صاحب کا مذہب تو وہ تھا اور حاجی صاحب اس مذہب پہ، لیکن مفتی صاحب نے آ کر حکمن دوائی پلائی اور کہا امت کو آپ کی اس وقت ضرورت ہے اور یہ حکم ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے کیا فرمایا؟ ہاں بھائی، حال کا امر جاننا یہی اسلام ہے۔ فوراً مفتی صاحب کی بات پہ حال کا امر جاننا، اس کو ماننا یہی اسلام ہے۔ مفتی صاحب نے کہا حال کا امر یہ ہے کہ پیو، اپنے سامنے دوائی استعمال کر۔ ہم حاجی صاحب کو دوائی کھلانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، نہیں کامیاب ہوتے تھے۔ حاجی صاحب ایک وظیفہ بتلاتے تھے کہ کسی کو اگر کوئی بات کو کرنی ہو تو وہ عمل کر کے اس سے بات کرو تو وہ انشاءاللہ تمہاری بات مان لے گا۔ چھوٹا سا ایک وظیفہ تھا، وظیفہ نہیں بتاؤں گا آپ لوگ، کہیں آپ لوگ جو ہے نا کہو کہ جی یہی رشتہ ہو جائے تو یہ اسی وظیفہ پڑھتے رہو سارا دن کہ میری شادی تو یہی ہونی چاہیے، سارا زور اسی پہ لگ جاتا۔ اب حاجی صاحب کے پاس میں نے لڑکوں سے کہا جو میرے ساتھ بچے ہوتے تھے، چلو میں نے کہا بھائی وہ پڑھو اور پڑھ کر جو ہے نا دوائی کوشش کرو، گولی کھا لیں۔ حاجی صاحب چھوٹی سی گولی تھی وہ کھلانی تھی، مغرب کے بعد سے لگے ہوئے، مغرب کے بعد سے لگے ہوئے ہیں بچے، نہیں جی نہیں کھا رہے۔ بھائی صاحب یوں بچے یوں لے کے یوں مسکین سے بن کے یوں کھڑے ہوتے تھے، یوں ہاتھ مارتے تھے، وہ دوائی جا کے وہ گرتی، پھر چلے تم کھاؤ، تو کھا، تو کھاؤ، مجھے کیوں کھلاتے، خود کھاؤ۔ خود کھایا، حاجی صاحب کی بیماری کی دوائی ہے اور وہ بچہ کیسے کھائے؟ عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد کتاب ہو گئی، رات کے تقریباً 1:30-2 بج گئے۔ حاجی صاحب اپنا بیٹھے ذکر کر میں نے کہا کہ جی ایک وظیفہ آپ بتلاتے ہیں، ایک وظیفہ آپ بتلاتے ہیں
یا تو وہ وظیفہ غلط ہے، وہ وظیفہ غلط ہے، لیکن وظیفہ غلط ہو نہیں سکتا اس لیے کہ آپ کہتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا، لیکن اس وظیفے کا آپ پر کیوں نہیں اثر ہوتا ہے؟ اب مجھے یوں دیکھیں گے، میں نے کہا مغرب کے بعد سے یہ بچے لگے ہوئے ہیں، میں بھی پڑھے جا رہا ہوں، وہاں سے پھوٹی مار رہا ہوں، لیکن آپ پہ اثر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، کوئی جواب نہیں دے رہے، بالکل سپاٹ چہرہ۔ میں نے پھر کہا، میں نے کہا یا تو وظیفہ ہی غلط ہے، وظیفہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسے ہی، لیکن وظیفہ غلط ہو نہیں سکتا کہ مولانا یوسف صاحب نے آپ کو بتلایا ہے، اور جب وظیفہ غلط نہیں ہے تو یہ وظیفے کا اثر آپ پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ 2-3 دفعہ میں نے یہ کہا، پھر لڑکے میں نے کہا پھینک دو اس کو گٹر میں، نہیں ہمیں نہیں کھلائیں گے بات، جب یہ وظیفہ ہی نہیں اثر کرتا تو پھر تو اس کو چھوڑو۔ یہ کہہ کے میں ساتھ بھی کمرے سے باہر جگہ تھی، وہاں جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا دیکھوں اب کیا ہوتا ہے۔ تو میں جو ہی میں ادھر گیا تو بچے سے کہا چل لے آؤ دوائی لیا، دوائی منگا کر دوائی کھا لی، وہ لڑکا بھاگا آیا، مجھ خوشی یہ سب نے دوائی کھا لی، دوائی، میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، کھا لی۔ پھر 1-8 گھنٹہ اور ذکر کرتے رہے، 2:30-3 بجے کے قریب لیٹ گئے، اور صبح میرے خیال میں آدھا پونا گھنٹہ آنکھ لگی ہوگی، پھر نماز اذان ہو گئی، نماز مطلب تہجد کے لیے اٹھے، تہجد وہی سونا تھا، گھنٹہ سے بھی کم یہی سونا تھا۔ تو جب وہ جاگتے تھے تو ہم جاگتے تھے، جب وہ سوتے تھے تب بھی ہم جاگتے۔ اب صبح فجر کی نماز جو ہوئی، اب تو فہیم کی خیر ہے، مجھے کچھ نہیں کہا، اب ایک ایک کو بلانا شروع کیا، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں استاد کو بلاؤ، فلاں مقیم کو بلاؤ، فلاں، ایک ایک کو بلاتے جائیں، اور اس کو رات کی کہانی سنائے کہ یہ رات فہیم میرے اوپر غصہ کر رہا تھا کہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، بھائی تو 2 رکعت نفل پڑھتا اور پھر استغفار کر کے دعا مانگتا، پھر وظیفہ کرتا، پھر اثر نہیں کرتا، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا، پھر استغفار کرتا، پھر دعا مانگتا، پھر وظیفہ کرتا، پھر بھی اثر نہیں کرتا، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا۔ ایک ایک کو بلا کر صبح فجر کی نماز سے لے کر رات عشاء کے بعد تک یہی کہانی سارا دن رائیونڈ کے ہر آدمی کو انہوں نے یہ سنا دی، رات فہیم میرے پر غصے ہو رہا تھا کہ وظیفہ جو ہے نا اثر کیوں نہیں کرتا۔